السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو وہی ہوا جس کا ایک عرصے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی سیٹھی صاحب سے یہ جانا کہ کیا جنگ کا خطرہ تھوڑا بہت ٹلتا دکھائی دے رہا ہے، اور سیٹھی صاحب نے اس بات کو نگیٹ کیا کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور وہی ہوا کہ پریمپٹیو سٹرائک، پریمپٹیو اٹیک کا نام دے کر اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے شروع کر دیے، اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا. امریکہ نے ایک عرصے سے اپنے بحری بیڑے ایران کے قرب و جوار میں موو کر دیے تھے، اور ساتھ ہی دھمکیوں کی شدت بھی بڑھا دی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفیکشن شاید چلی، جنیوا میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا، اور اس میں عمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا. اور عمان کے وزیر خارجہ ایسے میں جب بتا رہے تھے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی پروگرس ہوئی ہے اور ایک حتمی نتیجے پر ہم پہنچنے کے قریب ہیں، اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اچیو کر لیں گے جو امن کی طرف جائے گا. ان کے ان خیالات کے اظہار کے بالکل برعکس امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران کو نشانہ بنایا. لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ایران کی جانب سے جو جوابی حملے کیے گئے عرب ممالک میں، اس نے بڑی دلچسپ صورتحال کریٹ کر دی ہے. وہ صورتحال کیا ہے اور کہاں تک جائے گی، اس پہ انالیسس تو سیٹھی صاحب کا جانیں گے. لیکن ایران اور امریکہ کے معاملات خصوصاً اسرائیل کو لے کر سیٹھی صاحب کی پریڈکشنز اوور ٹائم کیا تھیں، وہ شامل کرتے ہیں. تیاری پوری ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی. اب اس میں اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی، اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے، اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو. وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے، اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو. اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رجیم چینج ہو جاتی ہے، امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ. اٹ مے بی، بٹ نقصان بہت ایران کرے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی. باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، چپ کر، چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا، رشیا بھی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایران از آن ہز اون. Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. No, not even Pakistan. پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ یہ چھوٹی وار نہیں ہے. اسرائیل کا یہ پروجیکٹ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اینڈ امریکن مل کے ایران کو بالکل تباہ کر دیں. اگر ایک مہینہ بھی لگتا ہے، جیسے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے نا، تباہی کر دی، بالکل چھوڑا نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر بھی ایسے ہی کیا جائے، اور اس کا جو نتیجہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے کم از کم 2 یا 3 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں. کہ جیسے یہ پوری کیمپین شروع ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے ایران کے اندر اور شاید اسرائیل کے اندر بھی، اور اٹ ول انگلف دی انٹائر مڈل ایسٹ. تو اسرائیل تو یہ چاہتا ہے. اب ایران کے پاس میسائلز تو ہیں، وہ کر تو سکتا ہے بڑا ڈیمیج، مگر اگر یہ بات آئی نہ آگے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فل فلیج اٹیک آئے گی. امریکن اور اسرائیل کی اب آئیں گے اور یہ فل فلیج وار کریں گے، اور ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں گے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ایلیمینیٹ کریں گے. میسو کیمپین ہوگی آل اکراس. یہ پھر اکسائیں گے ایران کے لوگوں کو ریجیم چینج کے لیے، پھر اور پیسہ ڈالیں گے. تو یہ اٹ کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی 1-2 month ایجنڈا، اور ایون 2-3 week ایجنڈا، جس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ اتنی بمباری کی جائے، اتنی بمباری کی جائے، ایران کی عوام کھڑی ہو جائے، اور وہ کھڑی ہو کے اور اپنی رجیم کے خلاف ایک فلڈ آ جائے، وہ ویو آف پروٹیسٹ، اور اسلامک رجیم فارغ ہو جائے، رجیم چینج ہو جائے. سلو اینڈ اسٹیڈی معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ایرانی میڈیا نے ویریفائی کرنا شروع کیا ہے کہ کتنی تعداد ہے ہلاکتوں کی اور کہاں کہاں حملے ہوئے. ابھی تک کی اطلاعات میں ایرانی وزیر دفاع اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر، ان کی شہادت کے دعوے سامنے آئے ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے. اس کے علاوہ بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ وہاں کتنا نقصان ہوا. سیٹھی صاحب، کل کے شو میں آپ نے ایک گریٹ گیم کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب ایران کا یہ معاملہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تو آپ نے تب یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا. آج آپ نے بساط پہ جو دیکھا کھیل، کیا اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو مستقبل کے؟ دیکھیے، مجھے ایک چیز کا احساس تھا کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے نا ایران کا، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کو بنایا گیا ہے بہت بڑا ایشو. اب اس کے اوپر میں نے کافی عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرانی ٹریٹی اوباما کی کو ختم نہیں کیا تھا، اس وقت تک بالکل انسپیکشنز جاری تھیں، کوئی انریچمنٹ نہیں ہو رہی تھی بیونڈ دا ٹریٹی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ٹرمپ نے اس دفعہ آ کے وہ جو ٹریٹی جو ہے اس کو جو ختم کیا ہے، اس کے بعد ایسے لگتا تھا کہ کوئی نئے ارادے بن رہے ہیں اور یہ کوئی اور کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. مگر جیسے جیسے یہ وقت چلتا گیا، ہمیں ایک بات کا احساس ہوا کہ بوتھ
डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ये अपने मुल्क में किसी खतरे से, कोई ऐसा खतरा है जिससे बहुत डरते हैं ये, वो, और उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक क्लिप है, पता नहीं आप वो दिखा सकती हैं कि नहीं, जो कि उनके एक आर्मी चीफ का या सीनियर आर्मी ऑफिसर का है, रिटायर्ड जनरल वेस्ले क्लार्क, उनका ये क्लिप है। About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." इन्होंने मुख्तलिफ मौके पर कुछ इंटरव्यूज दिए और कुछ स्पीच जिसमें वो ये जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। सेठी साहब, आप क्या कह रहे थे इस बारे में? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अक्रॉस द बोर्ड रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये उनके प्लान्स थे। और ये साहब ये कह रहे हैं कि 7 मुल्कों को इन्होंने टारगेट करना था, जिसमें से आखिर में आके ईरान को करना, और उनमें से 6 ऑलरेडी टारगेट हो चुके हैं, अब ईरान रह गया था, तो ईरान को टारगेट कर दिया। मगर टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है कि नेतन्याहू भी, उसके खिलाफ भी एक इंटरनली एक केस है बहुत खतरनाक करप्शन का, जिसके ऊपर ये बच नहीं सकता, और उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, उसको डाइवर्ट कर टेंशन किया जा रहा है। और उधर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एप्स्टीन फाइल्स को छुपा रहा है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है। दोनों अपने आप को बचाने के लिए भी ये डाइवर्जन कर रहे हैं, मगर इसका प्लान भी था, तो इसलिए तैयारियां तो थी, और अब ये फैसला हुआ कि ठीक है अब हमने ये करना है। इसीलिए ये मैं कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि पहले आप, आज यही फैसला हुआ कि इकट्ठे ही करेंगे, आप शुरू करें और हम साथ हैं आपके। तो शुरू इजराइल ने किया और पीछे पीछे अमेरिका आ गया। अच्छा, अब बात ये है कि दिलचस्प बात इसमें ये है कि ये जो सारी नेगोशिएशंस हो रही थी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये तैयारियां थी, ये नेगोशिएशंस नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे, जैरेड कुशनर, उनके बारे में कहा जाता है उन्हें नेगोशिएशन करनी नहीं आती, सियासतदान नहीं है, उनको नेगोशिएशन करनी नहीं आती, तो उनको लगाया हुआ था नेगोशिएशन के ऊपर। तो उससे बहुत से लोगों ने ये कहा है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने, इससे ही पता चलता था कि इनकी कोई इरादा नहीं है नेगोशिएट करने का। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वो जो 12 दिन की जंग की थी, उसके बाद एक नहीं 3-4 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने, और कल या परसों जब इसने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कांग्रेस में की है, वहां भी उससे ये कहा कि हमने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका ओब्लिटरेट कर दिया था। लफ्ज उससे इस्तेमाल करता है ओब्लिटरेट, मतलब है हमने उड़ा के रख दिया 12 दिन के अंदर। अगर आपने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उड़ा के रख दिया है, तो फिर अब क्या करने जा रहे हैं वहां? अब क्यों कहते हैं हम कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हम फिर जा रहे हैं अंदर? आप तो कहते हैं आपने ओब्लिटरेट कर दिया जी। तो ये सारा जो है ना, ये एक पूरा कंस्पिरेसी के तहत एक प्लान था, जिसको अब आखिरी स्टेजेस पे वो ले आए, और वो आखिरी स्टेज यही है कि अब ईरान को उन्होंने डिसमेंबर करना है, रेजीम चेंज करनी है, टुकड़े करने हैं। आपने देखा लेबनान भी टुकड़े हो चुका है, सीरिया भी टुकड़े हो चुका है जी। आपने देख ही लिया, इराक भी जो है उसका भी बुरे हालात है, वो भी टुकड़े ही हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ ग्रुप्स बन गए हैं, और वो एंड सो ऑन। तो अब उनको जो बेसिक चीज है कि ईरान को अब उन्होंने खत्म करना अब, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो इसके अंदर ये जो नेगोशिएशन थी, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये कहा कि ईरान की तरफ से बड़ी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार थे ऑन द न्यूक्लियर इशू जी।
کیونکہ انہوں نے پہلے دن میں NPT جو ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ ہم بالکل نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے, ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے اس لیول تک جہاں نیوکلیر بام کے لیے چاہیے ہوتی ہے بٹ 90% یورینیم کی انریچمنٹ. اور جو ٹریٹی پہلے سائن کی تھی ود اوباما اس کے تحت یہ بالکل انڈر کنٹرول تھا یہ سارا. تو اب کیوں یہ ان لوگوں کو یہ فیصلہ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حماس کی جو اٹیک آئی ہے اسرائیل کے اوپر وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ حماس, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے انکریج کیا حماس کو کہ آپ کریں, حماس کو انکریج کیا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کہ چڑیا اڑتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور اتنا بڑا اٹیک حماس نے لانچ کر دیا اور یہ کہتے رہ گئے ہمیں موساد نے بتایا نہیں, ہمیں CIA نے بتایا نہیں. انہوں نے کرنے دیا ان کو تاکہ یہ پھر جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو پورا کر سکے. اسی قسم کی جو آرگیومنٹس ہے وہ 9/11 جو ہوا اس کے اوپر بھی لوگ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر شک ہے کہ وہ جو جہاز گئے ورلڈ ٹاور کے اندر وہ نیچے سے اس کو ایکسپلوسیو کے لیے گرایا گیا یا جہازوں کے لیے گرایا گیا, یا جہاز سمپلی این ایکسکیوز. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں کرتی ہیں تو ایک یا دوسرے قسم کے فالس فلیگز تاکہ انہیں ایک مواقع مل جائے تاکہ وہ جو اپنا ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا چاہے. تو اب بات یہ میں تو اس وقت کا یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس والی جو بات ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا, اور اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے سارا غازہ صاف کر دیا اور جو اپنا ایجنڈا تھا اسرائیل کا وہ پورا کر لیا وہاں, اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے تھے. اور یہ جو جینوسائیڈ انہوں نے کی ہے. اچھا اب ایران رہ گیا تھا. اب ایران کے اوپر بھی انہوں نے دیکھو نا, پہلے انہوں نے یہ شور ڈال دیا, ٹریٹی کاٹی, یہ کیا وہ کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ رکیں گے نہیں, اسی لیے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ رکیں گے نہیں, یہ اب ریجیم چینج کی طرف جائیں گے. اب میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی چیز ہے جو ان کو روک سکتی, ادروائز ان کا ایجنڈا یہی ہے پہلی سٹیج پہ اسیسینیشنز, ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز, ٹارگیٹڈ اٹیکس, اچھا عوام کو اکسانا, پیسے دینا, ہتھیار دینا, ان کو اکسانا, اور اس کو لمبا چلانا تاکہ ایران کی ساری جو ایک قسم کا گھیراؤ ہے وہ پورا ہو جائے اور وہاں بریک ڈاؤن ہو جائے آف دی اکانومی اور عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے یا یہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. تو یہ دس از دیئر ایجنڈا. اب یہ 2 ہفتے لگتے ہیں, 3 ہفتے لگتے ہیں, مہینہ لگتا ہے, دے ول ڈو اٹ. دیکھیے روس بھی تو یوکرین کے اندر لگا ہوا ہے نا, تو یہ بھی تو چل سکتے ہیں نا اسی طریقے کے ساتھ کہ ایران کو انڈر پریشر رکھیں. اب انہوں نے جو ایران کے 2 مین پلرز تھے جس کے اوپر وہ اپنا تیل بیچ رہا تھا, ایک انڈیا تھا اور ایک چائنا تھا. انڈیا کو تو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا نا امریکنوں نے, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے انڈیا کو نیوٹرلائز کر دیا. آہستہ آہستہ انڈیا کی امپورٹ فرام رشیا ول گو ڈاؤن. اینڈ تو ایک تو مطلب ہے کہ دے آر ناؤ, اور انڈیا کو لے گئے ایکوارڈ کے اندر واپس, انڈیا کی جو نان الائنڈ اسٹیٹس ہے اس کو بھی ختم کر دیا. تو آئی تھنک یہ پارٹ آف اے گریٹر گیم جس کے بارے میں نے کل بات کی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کر دی ہے اسی طریقے کے ساتھ, سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3, اور ایک طرف ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہو رہی ہے, دوسری طرف ٹارگیٹڈ اٹیکس ہو رہی ہے, عوام کو اکسایا جا رہا ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے آخر میں اس نے ایران کی عوام کے لیے پیغام دیا ہے. ایران کی عوام کو یہ کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ موقع آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا, اپنی آزادی چھینے, ان کو اوور تھرو کریں. تو دے ٹرائیڈ دیٹ بیفور, وہ فیل ہو گیا. پر اب انہوں نے سوچا کہ بیسٹ یہ ہے کہ اٹیک کریں اور کیجولٹیز ہوں, عوام اور تکلیف میں ہو, پھر یہ لوگ اٹھیں گے اور پھر ہم ان کی اور مدد کریں گے. تو آئی تھنک یہ پہلی سٹیج ہے. آپ دیکھیے گا آگے ایز وی گو فارورڈ. اب صرف ایک چیز رہتی ہے کہ ایران کاؤنٹر اٹیک کتنی کر سکتا ہے, کتنا نقصان کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کا تو زیادہ نقصان نہیں کر سکتا, بیکاز ان کے بیسز ہیں وہاں, 3-4 میسائل پھینک بھی دے گا تو کچھ نہیں ہوگا, کچھ لوگ رک جائیں گی, کچھ چلی جائیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی اٹیک اسرائیل کے اوپر کرتا ہے اور اسرائیل کا کتنا نقصان کرتا ہے. اور وہ اگلے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ایران میں اتنی قوت ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک نقصان کرے. کیونکہ جیسے اب ہمیں پتہ چلا ہے پچھلے 12 دن کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے سیز فائر مانگی تھی. اسرائیل نے امریکہ کو کہا سیز فائر کر لو, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے یہ ہے کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوتا ہے, کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. وہ ڈیوائیڈڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو وار. مگر نیتن یاہو نے اپنی اپوزیشن کو ساتھ لیا ہوا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں. بالکل اسی قسم کی بات ہے جیسے کہ زیادہ تر لوگ
انڈیا کے جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی allies آف امریکہ، مگر نریندر مودی کی میجورٹی ہے ان پارلیمنٹ اور وہاں ہی از گوئنگ along and making this concession to امریکہ. تو آئی تھنک ہم اب اگلے 4-5-6 دن کے اندر ہمیں سمجھ آئے گی کیا ایران جو ہے وہ سسٹین کر سکے گا کاؤنٹر اٹیک یا نہیں. اچھا سیٹھی صاحب، آپ نے مذاکرات کی آڑ میں یہ کہا کہ تیاریاں تھیں جنگ کی اور سنجیدہ کبھی بھی نہیں تھا امریکہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو تب وقت ملا مذاکرات میں تو ایران کو بھی وقت ملا. یہی وجہ ہے کہ آج جو اٹیک کا پہلا مرحلہ تھا اس میں ایرانی سپریم لیڈر یا ایرانی پریزیڈنٹ نشانہ نہیں بنے، اگرچہ ان کے کمپاؤنڈ اور ان کے محل کو ٹارگٹ کیا گیا، 7 میزائلز گرے اور وہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج اس دن کے لیے تیار تھی اور جہاں جہاں انہوں نے عرب ممالک کو نشانہ بنایا جہاں امریکی بیسز تھے، اس سلسلے میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وارم اپ تھا. اب وہ ایک میزائل وہاں گرا یا جتنے میزائل گرے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں سامنے، لیکن ایران کس حد تک امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ریٹیلیشن میں؟ عائشہ، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کوئی وارم اپ نہیں ہے، تو ایران کیوں کہہ رہا ہے کہ وارم اپ ہے؟ ہمیں تو ایران کہتا تھا کہ ہم بارش کر دیں گے میسائلز کی، تو ابھی تک تو وہ بارش نظر نہیں آئی، اور اگر 2-3 میسائلز ادھر ادھر گری ہیں دیٹس ناٹ گڈ انف. اور پھر ادھر سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جارڈن والے کہتے ہیں کہ ہم نے 1-2 میسائل گرائی ہیں ان کی، اسرائیل کہتا ہے ہمارا ڈوم کامیاب ہے، ہم نے بھی ان کی میسائلز گرا رہے ہیں. تو ابھی مجھے اتنا نقصان نظر نہیں آ رہا ایران کی کاؤنٹر اٹیک میں. تو اس لیے آئی ایم کنسرنڈ کہ کیا ایران کھڑا ہو بھی سکے گا کہ نہیں. کیا جو ان کے لانگ ٹال کلیمز تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ہم ابھی وارم اپ کر رہے ہیں. ارے بھائی وارم اپ کس چیز کا؟ جب آپ کے اوپر اٹیک آئی تھی تو اس وقت جتنے بھی بٹن تھے آپ کو دبا دینے چاہیے تھے، آپ نے نہیں دبائے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ امریکن ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ایویکویشن ہو چکی ہے، وہاں منیمل لوگ رہ گئے، وہاں صرف ہتھیار وہ استعمال ہیں جو کہ اپ ان دی ایئر ہے، زیادہ تر تو اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز استعمال کر رہے ہیں. اینڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویٹنگ ٹو سی کہ کیا ایران جتنی بات کرتا تھا اس کے اترے گا بھی نہیں پریکٹس میں کہ نہیں، اور اگر نہیں اترے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پھر یہ زیادہ دیر نہیں سسٹین کر سکیں گے اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور ایسے میں جب امریکہ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا، بحری بیڑے موو کر دیے گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ کچھ عرب کنٹریز، کچھ ریجنل کنٹریز وہ امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک خطے کے ممالک کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. اب جہاں جہاں نشانہ بنایا گیا، جن میں UAE بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہیں، ایران کے میزائل جہاں جہاں تک گئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان ممالک کے حکام نے رابطہ کیا ہے، سعودی عرب کے حکام کا رابطہ ہوا ہے، وزیر اعظم نے بھی کیا بات. تو بیک ڈور آپ کیا ایکٹیویٹی اس وقت سمجھ رہے ہیں ان کنٹریز کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کن معاملات کے اوپر اب بات کر رہے ہوں گے کہ مزید ایسکیلیشن نہ ہو سچویشن کی؟ میرا نہیں خیال ان کی کوئی بات سنے گا. دیکھیے ابھی تو جو میں دیکھ رہا ہوں نا، ایک آدھ میسائل ان کے جو بیسز ہیں اس کے اوپر گری ہے، ایک آدھ گر گئی ہے شہروں کے اندر ادھر ادھر. سننے میں آیا کہ دبئی میں گری ہے، ابو ظہبی میں ایک آدھ گری ہے، ایک بندہ مارا گیا ابھی تک جو رپورٹس ہیں. UAE میں ایک پاکستانی کی اطلاعات ہیں. تو مطلب ہے کہ دیٹس ناٹ وار. تو کیا ایران اب سوچ رہا ہے کہ فوکس کہاں کیا جائے؟ اشارہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، جہاں جہاں بیسز تھے وہاں انہوں نے اٹیک تو کرنا ہی تھا جی. مگر بات یہ ہے کہ یہ تو سارا جو خطہ ہے یہ تو دے آل اگینسٹ ایران. ایون سعودی عربیہ از اگینسٹ ایران. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی MBS اور MBZ کی آپس میں باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اب کیا بات ہوئی آئی ڈونٹ نو، بٹ ظاہر ہے سعودیز آر ناٹ ہیپی کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک آدھ میسائل گر گئی ہے وہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے سب کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کرنی ہے، یا یہ کہ امریکن بیسز کو انہوں نے اٹیک کرنا ہے. مگر وہ فائدہ کیا ہوا اگر وہاں کوئی کیجولٹیز ہی ان کو نہیں ملیں گی. اٹیک کرنا ہے تو امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کو اٹیک کریں، اور کچھ کرنا ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں، ببل وہ جو ہوتیز ہیں ان کو کہیں وہ اپنا بند کریں وہاں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب منتظر ہیں کہ ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ کیا کریں گی، حزب اللہ کیا کرے گا، حماس کیا کرے گا، ہوتیز کیا کریں گے، کیا وہ جنگ میں آئیں گے کہ دے اوپن انادر فرنٹ. ابھی تک تو کوئی اشارہ نہیں ہے. اور جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل نے سب کو اتنا مارا ہے ایکسپٹ فار دا ہوتیز کہ ان میں اتنی اب قوت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے
कोई किसी किस्म की मेजर ऑफेंसिव करें। अभी हाल ही में मैंने आपसे कल के प्रोग्राम में शायद कहा है, या उससे पिछले हफ्ते कहा था कि इजराइल ने पहले ही जाके लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करनी शुरू कर दिए। अब अगर हिजबुल्लाह जो है वो काउंटर ऑफेंसिव करता है इसराइल के खिलाफ, तो लेबनान के अंदर जो है उनकी अपनी पोजीशन कमजोर है। वहां जो क्रिश्चियन फोर्सेस हैं, दूसरी फोर्सेस हैं, दे विल नॉट अलाउ दैट। वो हो सकता है पीछे से अटैक कर दें हिजबुल्लाह को, तो वो तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। और हमास तो ऑलरेडी आपको पता ही है अंडर कितना प्रेशर है। तो अब एक हुतीज ही रह गए, अभी तक तो हमें नहीं नजर आया। और इराकी मिलिशिया, इराकी शिया मिलिशिया, क्या वो भी साथ? वो भी, हाँ वो है तो सही, मगर क्या करेंगे, छोटे मोटे ठुक ठुक ही कर सकते हैं ना, वो कोई खास मेजर इम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अब अपनी पूरी कैलकुलेशन अगर इन्होंने की है तो हमें अब नजर आनी चाहिए। टाइम गुजरता जा रहा है, बिकॉज दूसरी साइड जो है वो तो तैयारी करके आई है, और हर चीज जो कुछ उनके पास है उन्होंने फेंक देना है इनके ऊपर। तो अब ईरान की तरफ से भी हमें नजर आना चाहिए ना कि अगर ये 5000 इनके पास मिसाइल्स हैं और पता नहीं 100 के करीब हाइपरसोनिक है, तो अभी तो हमें जो तक अभी 6-8 घंटे हो गए हैं, हमें तो जो नजर आया है वो 2-3 हाइपरसोनिक नजर आई है, या 8-10 होगी। तो कहाँ गई बाकी सारी? और ये जो कहते थे हम आपको एयरक्राफ्ट कैरियर को ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने बचा के रखे हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर। सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या है। ये इसराइल और अमेरिका का रिस्पॉन्स हमें पता है, जो कुछ उनके है पास है उन्होंने फेंकना है, पूरी की पूरी आर्माडा आई भी है और वो कर रहे हैं जो कुछ करना है। और ये सारा दिन रात ये चलेगा, असैसिनेशंस चलेंगे, अपराइजिंग शुरू होंगी, ये सब कुछ होगा, इकोनॉमी को स्क्वीज किया जाएगा, सैंक्शंस और लगेंगी एंड सो ऑन। तो अब ईरान के पास क्या है? आई वांट टू सी कि ईरान क्या करता है। अगर ईरान इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, या जो अभी उसने डिस्प्ले किया रिटेलिएशन का, आपको लगता है कि उसमें उनकी धमकियों के बरक्स वैसा कुछ नहीं हुआ? जैसे उनकी एक धमकी थी कि इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं है, हमारा रद्देअमल इंतहाई सख्त होगा, अभी तक वो वैसी सख्ती दिखा नहीं सके। व्हाट अबाउट चाइना? अब एक डील जो चाइना के साथ इनकी चल रही थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वेसल्स हैं, उनको सिंक कर सकती है, वो जो एंटी शिप उनकी सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर ईरान की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया जाता है या ऐसा कोई थ्रेट नजर आता है, तो चाइना का या रशिया का आप इसमें कितना हाथ समझेंगे बिहाइंड द सीन्स? देखिए, हथियार तो दिए ना चाइना ने और रशिया ने, ईरान के पास अपने हथियार तो है नहीं जी। तो हथियार तो दिए हैं और अब साथ साथ देते भी जाएंगे वो। और हाल ही में उन्होंने बहुत से जहाज आए हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स कैरिंग वेपन्स, मिसाइल्स और अदर वेपन्स, तो वो तो है ईरान के पास। हाँ। मगर क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? क्या वो चल नहीं रहे हैं? क्या ये चलाना नहीं चाह रहे हैं इसको? इनकी अभी भी उम्मीद है कि कोई बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन हो सकती है ज्यादा डैमेज किए बगैर। सो आई डोंट नो। मगर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक दिन पहले एक मिनिस्टर साहब जो कि नेगोशिएशन का हिस्सा थे, वो भी आप क्लिप दिखा सकते हैं, वो उठ के अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके CNN को कहा मुझे इंटरव्यू करो। और CNN के इंटरव्यू में उनको ये पूछा गया कि आपका ख्याल है अभी भी कोई नेगोशिएशन हो सकती है, जो हुई है वो कामयाब हुई है कि नहीं? और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि बड़ी कामयाब हो रही है हमारी नेगोशिएशन, मैं उसमें खुद बैठा हूँ, ये हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इशारा ये किया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जो भी अमेरिकन डिमांड्स है वो मान जाएगा। इस किस्म की बात की उन्होंने। जी, वो मान के फॉरेन मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा कि ईरान राजी हो चुका है 0% यूरेनियम एनरिचमेंट पे, और ये इंटरव्यू उन्होंने CNN पे ऑन रिकॉर्ड दिया। अब आप बताइए जी, ये गए जाके ये कहा, उनको पता था कि बात तो आगे बढ़ गई है, मगर अमेरिका और इजराइल का शायद कोई इरादे कुछ और है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊं कि पीसफुल नेगोशिएशंस हो सकते थे, हो भी सकते थे और हो भी रहे हैं। और वो यही बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसे ना हुआ तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी और इसके पीछे साजिश क्या होगी। और जैसे ही ये हुआ, उन्होंने एक ट्वीट भी की है जो कि लोगों को चाहिए देखना। उन्होंने कहा कि वो अफसोस का इजहार किया और इशारा यही है कि मुझे पता था इसके पीछे ये गेम है, हालांकि जरूरी नहीं था कि ये हो। सेठी साहब, इस अटैक के बाद हमने मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन तकसीम देखा। चलें, जो दूसरे ममालिक हैं जैसे यूरोप है या और कंट्रीज़, वो थोड़ा स्लो आए इसके ऊपर। हमने देखा ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने इस पर रिएक्ट किया, उन्होंने ईरानी रजीम की, ईरानी रियासत की मजम्मत की और ईरानी अवाम को हौसला दिया। अरब ममालिक ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, इससे आप
کیا بنا رہے ہیں سچویشن ایک تقسیم کی مسلم امہ میں؟ وہ تو مسلم امہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ امہ شمہ تو ہے کوئی نہیں. سب کے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں. یہ ایک نام ہی بنایا ہوا ہے مسلم امہ کا. سب کے اپنے ذاتی مفاد ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفاد دیکھتے ہیں. نیشن سٹیٹ ہے, اسی لیے OIC اور یہ لوگ چلتے نہیں ہیں. تو اسی لیے آئل پالیسیز کے اوپر نہیں اگری کرتے تو اس قسم کی چیز کے اوپر کیسے اگری کریں. بہرحال تو وہ تو آپ نہ کریں کہ جی مسلم امہ there is no such thing. اب آئیے آپ کے جی یہ جو ڈویژن ہو گئی ہے, ابھی تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس کے اوپر میرے پاس جواب نہیں ہے ابھی. میں دیکھنا چاہوں گا کہ ٹرکی کا کیا رویہ ہے. جی ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے, ٹرکی کے اندر بھی امریکن بیس ہے. جی کیا ٹرکی سے بھی انہوں نے اپنے امریکن بیس میں سے جہاز اڑائے ہیں یا اس کو استعمال کیا گیا ایران؟ آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر ٹرکی نے اجازت دے دی ہو. مگر یہ دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ ٹرکی اور پاکستان اور چائنا جو ہے وہ تو آلریڈی ایک الگ کیمپ میں جا رہے ہیں. تو اب ٹرکی کا کیا رویہ رہا ہے آن دس آئی ڈونٹ نو, اور دیکھنے والی بات ہے کہ ٹرکی ایز نیٹو انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. مگر یورپینز کا جو رسپانس, جی ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے صرف مانیٹرنگ بڑھا دی ہے سرحد کے ساتھ اور زیادہ ادھر توجہ مرکوز کر دی ہے انسٹیڈ آف دوسری جو لائن ہے ان کی سرحدوں کی. وہ تو ٹھیک ہے, مانیٹرنگ تو کرنی چاہیے نا, وہ تو رشیا کے بجائے ایرانین بارڈر کی طرف. ہاں تو اب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا آپ دیکھ لیں, چائنا کا بیان ہی آیا نا کہ دے کنڈیم دس, جی اور رشیا بھی یہی کرے گا کہ مگر رشیا کا تو اپنا پرابلم ہے نا, انہوں نے تو آلریڈی یوکرین کے اندر ایک ملک کی سوورنٹی توڑی ہوئی ہے. یہاں بھی امریکہ ادھر ایران کی کر رہا ہے. تو اس قسم کے مسئلے ہیں ان دس نیو ورلڈ آرڈر. اب وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایران کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. دیر از گوئنگ ٹو بی نو ہیلپ کمنگ ٹو ایران, اینڈ ہم سب بیٹھ کے دیکھتے رہ جائیں گے. ایران کو بھی اس کا وہی حشر یہ کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے سیریا کا کیا یا اس کے پہلے عراق کا کیا, اینڈ سو آن. سو میکسیمم ٹارگٹ آف امریکہ کیا ہے؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا آپریشن کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے. کہاں تک جائیں گے یہ دونوں ممالک؟ یہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ایران نے ان کے اوپر, اسرائیل کے اوپر بہت شدید قسم کا حملہ نہ کیا, ان کو تنگ نہ کیا, تکلیف میں مت لائے, نہ لا سکے, تو پھر تو یہ جائیں گے فل فلیشڈ, بیکاز ہر روز یہ ایران کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا. اب میں جس چیز کا جو دیکھ رہا ہوں, دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ کیا یہ, کیونکہ یہ کردوں کو اور بلوچ کو وہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پراسپیکٹس ہیں, ان کو تیار کرنا, ہتھیار ان کے پاس ہیں, ان کو تیار کرنا, ان کو کہنا کہ جا کے کاٹو ایران کو, توڑو, وہ تھوڑا وقت لگے گا, اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا وہ. مگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریولیوشنری گارڈز جو ہیں ان کے ساتھ کیا کتنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے, ان کی حد تک کتنی انفلٹریشن ہوتی ہے, اور ان کو کتنا ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یہ. بیکاز, اور دوسری چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ایران کے اندر یہ کامیاب ہو جائیں گے, ایران کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ اینڈ دی سپریم لیڈر, کیا ان کو ایلیمینیٹ کر سکیں گے کہ نہیں. بیکاز اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں, پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ٹو کنٹینیو دا وار. اور جو ایک سمجھے نا ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے, ایک ڈپریشن ہو جاتی ہے کہ اب کیسے, اب ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. تو اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں, کس حد تک یہ ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹس اور ٹارگیٹڈ بامبنگ کامیاب ہوتی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی, اور دوسری طرف کہ کس حد تک ایران کے میسائلز جو ہے وہ اسرائیل پہنچتے ہیں. یہ دو کرٹیکل ایریاز. اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت اور دوسری طرف ان کے وزیر دفاع, ایرانی وزیر دفاع, ان کی بھی شہادت کی اطلاعات, یہ کتنی بڑی ضرب ہے کمک پہ؟ مجھے پتہ نہیں یہ اطلاعات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اگر صحیح ہیں, دے آر اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. ان کے اگر ڈیفنس منسٹر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے, دیٹ مینس کہ اٹس اے ویری 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 ڈینجرس ڈیولپمنٹ.